کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رمضان کیسے گزارتے تھے، ان کے معمولات رمضان کیا ہوتے تھے۔ رمضان المبارک کے چاند نظر آنے سے 2 ماہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رجب کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے اپنے معاملات اور معمولات کو اثر نو ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند نکلتا طلوع ہوتا تو حضور اپنے ذکر اور اذکار میں اضافہ کر دیتے۔ تو جب رمضان شروع ہو جاتا تھا، باقاعدہ رمضان شروع ہو جاتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات زندگی تھے وہ کیسے ہوتے تھے، ان کی کیا کیا پریکٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سوچ وتھ مسعود رضا میں خوش آمدید۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان جاری و ساری ہے اور تمام تر رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہوئے مسلمان اس ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور جب یہ بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو کویشچن ہیں، جو سوالات ہیں وہ اٹھتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کو کس طرح سے گزارا جائے، کس طرح سے اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوا جائے۔ تو اس موضوع پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم وہ چیزیں کریں، وہ چیزیں کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رمضان کیسے گزارتے تھے، ان کے معمولات رمضان کیا ہوتے تھے، اس خاص موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ عالمی سیرت اسکالر ہیں، اور ان کی جو پوری زندگی ہے، جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں، وہ سیرت طیبہ کے حوالے سے، آگاہی پھیلانے کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے ان کے وقف ہے، اور ان کا اوڑھنا بچھونا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو سوچ وتھ مسعود۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت احسان۔ رمضان کیسا گزرا آپ؟ الحمدللہ، رمضان المبارک اپنی برکتوں کے ساتھ ہماری زندگی میں شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب یہ بابرکت مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک پورا جو انوائرمنٹ ہے وہ ریلیجیس ہو جاتا ہے، اور ہمیں ڈفرینٹ جو اس میں معمولات ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور مختلف جو ہمارے مکتبہ فکر ہیں وہ اس پر اپنے اپنے انداز سے آگاہی پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ان کی پریکٹسز ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں میں چاہ رہا تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی جو وہ رمضان میں ہوا کرتے تھے ان کے حوالے سے بات کریں۔ میرے اگلے کویشچنز پر جانے سے پہلے میں ایک آپ سے سب سے پہلا کویشچن کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب رمضان آیا تو انہوں نے اس کا استقبال کیسے کیا؟ بسم نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آپ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ آگاہی کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا سوال بڑا دلچسپ ان معنوں میں ہے کہ رمضان المبارک جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے استقبال کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ سرکار کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے چاند نظر آنے سے 2 ماہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رجب کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے اپنے معاملات اور معمولات کو اثر نو ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی اپنی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنی بات ہی بہت کافی ہے کہ یہ 12 جو ترتیب سے اس ہمارے پاس قمری مہینوں کی ایک ترتیب ہمیں میسر ہے، ان میں سے ہر مہینے کا نام اپنے زمانے کے کسی ایک قبیلے کے عرب سردار نے رکھا ہے، اور وہ قبائل اس پر فخر کرتے ہیں، لیکن رمضان کا یہ شرف ہے کہ اسے رمضان کہہ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پکارا، گویا اس کا نام جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن حکیم کی روشنی میں ہم تک یہ پہنچتا ہے کہ اللہ نے اس کو رمضان کہہ کے پکارا، گویا اس کا نام رمضان رکھا۔ شہر رمضان، جی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور اسی وجہ سے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل احوال سے، آپ کے عمل متواترہ سے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے آغاز سے ہی اپنے معاملات اور معمولات کو اثر نو ترتیب دیا کرتے، اور ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم بھی اس تبدیلی کو محسوس کرتے اور اصحاب رسول بھی اس تبدیلی کو محسوس کرتے، نتیجتاً ہم بھی حضور کی پیروی میں، حضور کی محبت اور اتباع کی خواہش میں آقا کریم جس طرح اپنے نشست برخاست کو تبدیل کرتے، ہم بھی اسی انداز میں اپنے معاملات
اور معمولات کو ایک نئی ترتیب دینا شروع کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند نکلتا طلوع ہوتا تو حضور اپنے ذکر اور اذکار میں اضافہ کر دیتے، یعنی اپنی رات کی جو عبادت ہے اس کے وقت کو جو ہے وہ بڑھا دیا کرتے، اور پھر اس کے اندر خاص طور پہ جو مناجات کی کیفیت ہے اور اوراد و وظائف اور اللہ کی بارگاہ میں نوافل کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے کا جو عمل ہے اسے ایک مستقل عنوان کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیتے۔ عام دنوں کی نسبت رمضان کا جوں قریب آنا شروع ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرب میں آنے سے پہلے اپنے مکالمے کو محدود کر دیا کرتے، یعنی مخلوق سے نسبتاً کم تعلق اور خالق کے ساتھ زیادہ تعلق کی ایک مشق پر چلے جاتے، اور اصحاب بھی پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے۔ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا یعنی رمضان اور قریب آ جاتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے اندر روزہ جو ہے وہ شامل ہو جاتا۔ گویا اب عالم یہ ہوتا کہ رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کی صورت میں مناجات، عبادات اور ریاضات کی شکل میں گزرتی، اور دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں گزرتا کہ ایک ایسا ماحول بن سکے کہ جب باقاعدہ طور پہ باضابطہ رمضان حضور کی زندگی میں داخل ہوتا اس سے پہلے ہی روزوں کا ایک ایسا معمول بن جاتا کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ شعوری کوشش نہ کرنا پڑتی، اور حضور کے ہاں جو ہے وہ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شعبان کے تواتر کے ساتھ روزوں کا احوال بھی ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کے لیے حضور کی ہدایت یہ تھی کہ رمضان کے شعبان کے جو آخری دن ہیں ان میں روزوں سے رخصت لی جائے تاکہ توانائی بحال کر کے اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اور رمضان کا الگ تشخص قائم رکھتے ہوئے رمضان میں داخل ہوا جائے۔ اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے کتنے روزے رکھتے تھے؟ سرکار کے معمولات میں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر لگ بھگ 8 سے 9 رمضان ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 2 ہجری میں روزہ جو ہے وہ فرض ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے 10 ہجری تک کے جو رمضان ہے وہ حضور کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ تو ان سارے رمضان جو ہیں ان کی ترتیب کی نوعیت ہر مہینے کی الگ جدا احوال ہے، ہر سال کا جو رمضان ہے اس کا شعبان جو ہے اس کا الگ احوال ہے، لیکن ایک بات بہت مستقل ہے کہ جتنے روزے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان میں رکھتے تھے کسی اور مہینے کے اندر اتنے روزے جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ نہیں رکھتے۔ اور ایک احوال تو یہ ہے، ایک عمومی احوال یہ ہے کہ لگ بھگ سیرت نگاروں نے لکھا کہ 5 رمضان ایسے گزرے جن میں حضور نے 27 روزے رکھے، اور آخری 3 روزے جو ہیں ان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالارادہ روزہ نہیں رکھا تاکہ امت کے اندر انرجی بھی بحال ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک جو ہے اس کا اپنا ایک تشخص قائم رہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رمضان ایسا بھی گزرا جس کے اندر سرکار دو عالم نے شعبان کے آغاز پر روزے رکھنا شروع کیے اور اپنے روزوں کو رمضان سے متصل کر دیا، یعنی اس انداز میں پورے شعبان کے روزے رکھے کہ گویا ساتھ ہی رمضان کے روزے شروع ہو گئے۔ ایک سال ایسا معمول رہا، اور باقی کثرت کے ساتھ جو تواتر سے حضور کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ حضور لگ بھگ 27 روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن اصحاب رسول جو ہیں وہ اپنے ساتھ وابستہ لوگوں یعنی تابعین کو عموماً نصیحت کیا کرتے تھے کہ 15 شعبان کے بعد روزوں کی تعداد کو کم کر دیا جائے تاکہ زیادہ انرجی کے ساتھ ہم جو بشری تقاضوں سے ایک نکات، ایک کمزوری آ جایا کرتی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں، اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے پوری توانائی کے ساتھ، تازگی کے ساتھ اپنے آپ کو رمضان کی برکتوں کے لیے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شعبان کے اختتام پر جو ہے وہ اہل اللہ کے ہاں روزوں سے گریز نظر آتا ہے تاکہ رمضان سے باضابطہ روزے شروع کیے جا سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب استقبال رمضان کے حوالے سے اتنا تفصیلی ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ تو جب رمضان شروع ہو جاتا تھا، باقاعدہ رمضان شروع ہو جاتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات زندگی تھے وہ کیسے ہوتے تھے؟ ان کی کیا کیا پریکٹسز تھیں جو وہ ماہ رمضان میں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر 9 برس کی عمر میں آیا، اور 10 برس تک حضور کی خدمت کرنا اس کا شرف مجھے حاصل رہا۔ آپ کہتے ہیں میں نے حضور کی زندگی کے اندر لگ بھگ 7 یا 8 رمضان دیکھے، اور کہتے ہیں ان سے بھی روایت ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کمر بستہ ہوتے تو اس سے پہلے ایک شام سارے اصحاب کو اکٹھا کرتے اور انہیں ایک خطبہ استقبال رمضان عطا فرماتے جو مختلف طرق سے مختلف احوال کے ساتھ پہنچا ہے۔ میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری جو روایات حضور کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہیں ان کا احوال ون گو میں آپ کے سامعین و ناظرین سے شیئر کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم تشریف لاتے اور اصحاب کو کہتے کہ تمہیں اندازہ ہے کہ عنقریب تمہاری زندگیوں میں ایک ایسا مہینہ داخل ہونے جا رہا ہے جسے اللہ نے برکت والا مہینہ قرار دیا ہے۔
تو سب سے پہلے ہمیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ اس مہینے کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر خیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ برکت شامل فرما دیتا ہے۔ پھر دوسری بات سرکار نے یہ فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جس کے شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت جو آسمان کی طرف رحمت کے دروازے ہیں ان کو کھول دیا کرتا ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے اور اس کو زیادہ روشن تر کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جو ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جسے 1000 مہینے سے بہتر اللہ نے قرار دیا ہے، اس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان اور اللہ کی خشیت احتساب کے تصور کے ساتھ کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس روزے نے میرے حق میں گواہی دینی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس روزے کی برکت یہ عطا کرتا ہے کہ اس کے اجر کے عوض میں اللہ اس کے سابقہ گناہ جو ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک روزے کی برکت ہے، اگر کوئی شخص 29 یا 30 دن لگاتار اس احساس کے ساتھ اس مہینے کو پاتا ہے تو جس وقت شوال کا چاند نظر آتا ہے، دنیا اس کی خوشی میں موجود ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت آسمان سے ایک فرمان رحمت جاری کرتا ہے کہ وہ میرا بندہ جس نے 30 دن میری رضا اور احتساب کے خوف کے ساتھ جو ہے یہ مہینہ گزارا ہے، اس کے ماتھے پر لکھ دو کہ اللہ نے اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ تو یہ ایسا عظیم المرتبت مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے اس کو دن کے روزے سے آباد کرو اور رات اس کی جو ہے وہ تلاوت قرآن حکیم سے آباد کرو، اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں قبر کے اندر بندے کے لیے شافع بنیں گی، شفاعت کے لیے پیش ہوں گی، اور کہیں گی کہ پروردگار عالم اس شخص کو میں نے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا، تو روزے کی گواہی اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اور پھر قرآن حکیم کہے گا کہ اے مالک الملک، جب یہ روزے کی نکات کے ساتھ دن بھر گزرنے کے بعد اپنی فرض نماز ادا کرنے کے بعد میرے بستر کے اوپر جانے کی خواہش رکھتا تھا اور جسم تقاضا کرتا تھا آرام کرنے کا، یہ اس وقت تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تیری مقدس کلام یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کرتا تھا، سو میری یہ گواہی اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے لیے آخرت کی منزلیں جو ہیں ان کو آسان فرما۔ تو یہ گویا رحمتوں کا، مغفرت کا اور بخشش کا ایک ایسا عظیم الشان پیکج ہے جس کی ہر ساعت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں